آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کی تاریخ کی سب سے نورانی اور عظیم دور کے بارے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کو یہ غنی ٹائٹل کیوں دیا گیا۔ حضرت عثمان اپنے دور کے مکہ شہر کے سب سے ریچسٹ پرسنز میں تھے اور حضرت عثمان اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کیا کرتے تھے، جس وجہ سے انہیں غنی ٹائٹل دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں اسلام کا پرچم 3 کروڑ تک پھیل گیا اور قرآن کی حفاظت کا وہ کام کیا گیا جو آج تک قائم ہے۔ حضرت عثمان ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام لانے والے پہلے افراد میں شامل تھے اور ان کی سخاوت اور نرمی کی مثال پوری امت کو دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان کا ایرا اسلام کے ایکسپینشنز کا ایرا کہا جاتا ہے۔ اس دور میں افریقہ کے کئی حصے میں اسلام آیا، ترکی کے کئی علاقے فتح ہوئے اور ارمینیا، آذربائیجان اور ایران کے کئی حصے میں اسلامی حکومت قائم ہوئے۔ مسلم آرمی دنیا کی سب سے اسٹرانگیسٹ آرمی میں شامل ہو چکی تھی۔ ہر طرف عدل اور امن کو قائم کیا گیا۔ اب اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک سویلائزیشن پاور بن گیا تھا۔ حضرت عثمان کا سب سے زیادہ یاد رکھے جانے والا کام قرآن کا ایک اسٹینڈرڈ مصحف تیار کرنا۔ ذرا سوچئے کہ اسلام اب 3 کروڑ تک پھیل گیا، لوگوں کی زبانیں مخالفت اور لوگوں کے تلاوت کے لہجے الگ ہونے لگے اور اب قرآن کی حفاظت کے لیے ایک آفیشیل اسٹینڈرڈ کاپی بنوانی ضروری تھی۔ حضرت عثمان نے ایک اسٹینڈرڈ مصحف تیار کیا اور آج ہم جس قرآن کو پڑھتے ہیں یہ ان کا تیار کیا ہوا ہی مصحف ہے اور یہ کام ان کا قیامت تک صدقہ ذریعہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان نے روڈ اینڈ کینلز بنوائے، ٹریڈ روٹ سیکیور کیا۔ حضرت عثمان بہت ہی نرم مزاج کے تھے اور انہوں نے اپنے حکومت بہت ہی نرمی اور شفقت سے بنایا تھا، لیکن ان کی اس نرمی کا بہت فائدہ اٹھایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جہاں فتنوں کا آغاز ہوا، لوگ ان کی نرمی کا فائدہ اٹھایا اور یہ وقت تھا جب ہر طرف پولیٹیکل ڈسٹربنس پیدا ہونے لگے اور آخرکار ان کی شہادت نے پوری امت کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا۔ اب کیا ہوگا آگے؟